رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، اور دوسری بات یہ پڑھی کہ اگر کوئی شخص پرانا مال اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو کیا اس کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب مال ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور اگر وہ حج نہ کرے تو اس کے متعلق قرآن اور احادیث میں کیا وعید آئی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والو لوگو، اے متقیو، تم اللہ سے ڈرو ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لاؤ، اور اس کے منہیات کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جس چیز سے روک دیا گیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور جو چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے تم اس کو بجا لاؤ، اور دیکھو آخری دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا، تم مرتد مت ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پر تقوی کے بعد اعتصام باللہ کا درس دے کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نجات بھی انہی دونوں اصولوں پر ہے، یعنی تقوی اور اعتصام باللہ پر ہی نجات ہے، اور اتحاد بھی انہی سے قائم ہو سکتا ہے اور برقرار رہ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی تم اس وقت کو یاد کرو جب اسلام نہیں آیا تھا، تو تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور اس میں نہ جانے کتنے خاندان کتنے قبیلے برباد ہو جایا کرتے تھے۔ تو تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور پھر اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لایا، اور آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرائی، یعنی بھائی بھائی بنایا، اور وہ اتنے زیادہ ان کو بھائی بنایا تو وہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے اس رشتے کو نبھایا کہ اتنا کوئی سگا بھائی بھی نہ نبھاتا، کہ انہوں نے ہر چیز میں اپنے مہاجر بھائی کو شامل کر لیا، اپنے ہر مال میں ان کو شامل کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی تم بالکل جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، تم جہنم کا لقمہ بننے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں حق اور باطل کی تمیز سکھائی، تمہیں غلط اور صحیح کا فرق بتایا، اور پھر اس کے ذریعے سے تم جو ہے جہنم سے بچ گئے، یعنی جن لوگوں نے نبی کی باتوں پر عمل کیا، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے، اور جن لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کیا تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تم جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔
یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، جو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم دے۔ تو ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ جو ہیں کامیاب اور کامران لوگ ہیں، جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہی کامیاب و کامران لوگ ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں۔ ان باتوں کا حکم دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان باتوں سے منع کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی روشن دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور تفرقہ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حق کو نہیں جانتے تھے یا پھر وہ دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حق کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے صرف سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے محض اپنے دنیاوی فائدے اور نفسانی غرض، نفسانی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے تفرقہ کا راستہ اپنایا اور اس پر جمے رہے۔ حالانکہ قرآن نے بار بار مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں، مختلف طریقے سے قرآن نے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی اور اس سے بچنے کی تاکید کی، لیکن وہ نہیں بچے، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ جہنم کی خوراک ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ یہاں پر بعض سفید چہرے تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد اہل جنت ہے، اور جو سیاہ چہرے والے ہیں تو وہ اہل جہنم ہیں۔ یعنی جنتی لوگ جو ہوں گے وہ خوش و خرم ہوں گے جنت میں، اور ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جہنمی لوگوں کے چہروں پر ہولناکی ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، دہشت ہوگی، اور وہ جہنم کی ہولناکیوں سے پریشان ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، ان درد وغیرہ کی وجہ سے۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، جو ایمان لانے کے بعد، جو نبی کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے بعد، جو روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا، یعنی مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، لہٰذا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ یعنی جو تم نے دنیا میں کفر کیا اب اس کا مزہ تم یہاں پر چکھو، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں توبہ نہیں کیے مرتے دم تک تو پھر ان کے لیے آخرت جو ہے وہ صرف جہنم ہی جہنم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اہل جنت جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہاں سے ان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور وہ خوش و خرم رہیں گے، کیونکہ ان کو وہ چیز مل گئی جس کا وعدہ ان کے رب نے ان سے کیا تھا۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ۔ اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو تمام حقانی آیات ہیں، جو حقیقی آیات ہیں، ان کی تلاوت ہم آپ پر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے،
اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتے تو بندوں کے گناہوں کی پاداش میں وہیں پر ان کو ہلاک کر دیتے، لیکن بندہ اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، لیکن تبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو مہلت دیے رکھتے ہیں کہ کیا پتا میرا بندہ سدھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، ہر ایک چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی اسی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں آخری دم تک مسلمان ہی بنائے رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔